الرحمن الرحیم ولو کانت الحقیقت مستعملۃ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت مستعملہ کی اقسام اور دوسری قسم میں ائمہ ثلاثہ کا اختلاف بیان فرما رہے ہیں۔ حقیقت مستعملہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اس کے لیے مجاز متعارف ہوگا یا مجاز متعارف نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف نہ ہو تو پھر بالاتفاق حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا، اور اگر حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہو تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تو حقیقت پر ہی عمل کرنا اولا ہوگا، کیونکہ حقیقت اصل ہے، مجاز خلیفہ ہے، اور خلیفے پر عمل اس وقت کیا جاتا ہے جب اصل پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ چونکہ یہاں پر اصل پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے اصل پر عمل کرنا اولا ہوگا، اور یعنی حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہوگا، اس لیے کہ کلام سے مقصود معنی ہوتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے عموم مجاز حقیقت سے راجح ہوتا ہے، کیونکہ عموم مجاز حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس لیے عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ مثالہ سے مصنف علیہ رحمہ اس اصول کی بنیاد پر پہلی مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو اب گندم کا حقیقی معنی عین گندم کو کھانا، خواہ بھون کر کھائے یا ابال کر کھائے، اور مجازی معنی گندم سے حاصل ہونے والی چیز یعنی گندم کی روٹی کو کھانا۔ چونکہ گندم کی روٹی مجاز متعارف ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا، لہذا اگر وہ شخص عین گندم کو کھائے گا بھون کر یا ابال کر تو ہانے سے ہو جائے گا، گندم کی روٹی کو کھائے گا تو ہانے سے نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک چونکہ گندم کی روٹی مجاز متعارف ہے، اس لیے بطور عموم مجاز اس چیز کو مراد لیا جائے گا جو گندم سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ معنی گندم اور گندم کی روٹی دونوں کو شامل ہے، لہذا اگر وہ شخص گندم کو کھائے یا گندم کی روٹی کو کھائے، باہر دو صورت ہانے سے ہو جائے گا۔ وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی اصول کی بنیاد پر دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں اس نہر سے پانی نہیں پیوں گا، تو اب نہر سے پانی پینے کا حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پانی پینا، اور مجازی معنی ہے چلو یا برتن کے ساتھ پانی پینا۔ چونکہ چلو یا برتن کے ساتھ پانی پینا مجاز متعارف ہے، اس لیے امام اعظم و ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ اگر وہ شخص نہر سے منہ لگا کر پانی پیے گا تو ہانے سے ہو جائے گا، برتن یا چلو کے ساتھ پانی پیے گا تو ہانے سے نہیں ہوگا۔ اور چونکہ منہ یا چلو کا برتن یا چلو کے ساتھ پانی پینا مجاز متعارف ہے، اس لیے صاحبین کے نزدیک بطور عموم مجاز اس نہر کا پانی پینا مراد لیا جائے گا، مراد لیا جائے گا، خواہ وہ پانی پینا چلو کے ساتھ ہو یا منہ لگا کرو، لہذا اگر وہ شخص نہر کا پانی منہ لگا کر پیے یا چلو یا برتن کے ساتھ پیے، باہر صورت ہانے سے ہو جائے گا۔ سمجھ لگی بات کی کہ نہیں لگی؟ آؤ اب دیکھو ترجمہ کرتے ہیں۔
ولو کانت الحقیقت مستعملتن، اور اگر حقیقت مستعملہ ہو، پھر اگر اس حقیقت کے لیے مجاز متعارف نہ ہو تو حقیقت بلا اختلاف اولا ہے، اور اگر حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہو تو حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثالہ لو حلف لا یاکل من هذه الحنطۃ، اور اس کی مثال اگر کوئی شخص قسم اٹھائے لا یاکل من هذه الحنطۃ کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، تو اس قسم کو گندم امام صاحب کے نزدیک گندم کے عین کی طرف پھیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ شخص گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھائے گا تو امام صاحب کے نزدیک کھانے سے نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک اس قسم کو اس چیز کی طرف پھیر دیا جائے گا جس چیز کو گندم ضمن میں لیے ہوئے ہے بطریق عموم المجاز۔ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طریقہ پر اس قسم کو اس چیز کی طرف پھیر دیا جائے گا جو جس چیز کو گندم ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ فیانسو پس بعقلها و بعقل الخبز الحاصل منها، پس وہ شخص اس گندم کو کھانے اور گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھانے کے ساتھ ہانے سے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ نہر سے نہیں پیے گا تو نہر سے نہیں پیے گا تو کو اس نہر سے چلو امام صاحب کے نزدیک چلو کے ساتھ منہ لگا کر پینے کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وَهُوَ شُرْبُ الْمَاءِ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، اور وہ فرات کے پانی کا پینا ہے جون سے طریقے کے ساتھ ہو۔